اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم پس کیا ہو گیا ہے تمہیں اے ایمان والو فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فئتین تم دو گروہ ہو گئے ہو، تمہاری دو رائے ہو گئی ہیں۔ واللہ ارکسہم حالانکہ اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا ہے ان کو بما کسبوا بسبب اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو الٹ دیا۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو کہ ان تہدو کہ تم ہدایت دو من اس شخص کو کہ اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا بس آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ ودو وہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لو تکفرون کہ کاش تم بھی کفر پر آ جاؤ، تم بھی کفر کرو، کما کفروا جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء پس ہو جاؤ تم سارے کے سارے برابر۔ فلا تتخذوا پس تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اے اہل ایمان نہ تم بناؤ منہم ان میں سے کسی کو اولیاء دوست، اپنا ساتھی نہ بناؤ، حتی یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں تو پھر انہیں دوست بناؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ روگردانی کریں، فَخُذُوهُمْ پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست، ولا نصیرا اور نہ کسی کو اپنا مددگار۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 اور 89 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ ان دونوں آیات کا پہلا درس کل گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کل منافقین کی دو قسمیں پڑھی تھیں۔ ایک تو اعتقادی منافق ہے کہ جو منہ سے زبان سے بظاہر اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لی ہے، لیکن دل اس کا کفر پر جمع ہوا ہے، اندر سے کفر ہے۔ اور دوسری قسم عملی منافقین کی ہے کہ اندر سے منافق تو نہیں ہے لیکن عمل منافقوں کے ہیں۔ جس طرح حضور نے بہت سی نشانیاں بتائیں کہ جب بھی بات کرتا ہے، اذا حدث کذب جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے، تو مومن کی یہ عادت نہیں ہے، منافق کی یہ عادت ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہ عمل منافقوں کا ہے۔ اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات بات پہ وعدے اور پھر قسمیں اور پھر وعدہ خلافی اور قسموں کو توڑے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تو امانتوں میں خیانت، آج ہر دوسرا بندہ امانت میں خیانت ہے، تو اس لیے یہ ساری عملی منافقت ہے، دنیا اس سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جن منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے مسلمانوں کو، ان سے کون سے مراد ہیں؟ کیا اعتقادی منافق مراد ہیں یا یہ عملی منافق؟ تو اس میں کل تفصیلاً یہ بات بیان ہوئی کہ مفسرین کے ایک دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس سے مراد اعتقادی منافق ہیں، جو عہد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی قیادت میں راستے سے ہی واپس چلے گئے، تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو رائے تھیں، تو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ ان کے بارے میں نرم گوشہ اختیار نہ کرو۔ دوسرا تفسیر روح المعانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی وہ میں نے پیش کی تھی کہ یہ منافق جو مدینہ میں رہ رہے تھے یہ منافق مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مکہ کے کچھ لوگ تھے جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے یا جاسوسی کے لیے یا کسی سازش کے لیے مدینہ آئے تھے۔ ویسے تو آ نہیں سکتے تھے، اسلامی ریاست تھی، تو اس لیے آگے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور لوگوں نے سمجھا یہ مسلمان ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عذر کر کے واپس مکہ چلے گئے
کہ ہم نے وہاں کاروبار کرنا ہے، ہماری دکانیں وہاں ہیں، ہمارا خاندان وہاں ہے، ہم مسلمان ہی ہیں، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا کے ہم رہیں گے۔ تو علم کے بارے میں بھی مسلمانوں کے دو خیال ہو گئے تھے، دو رائے تھیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ سچے مسلمان تھے، آئے اسلام لائے اور چلے گئے اور وہیں رہ رہے ہیں، تو دوسرے کہتے تھے کہ نہیں اصل میں یہ کافر تھے اور آئے تھے مدینہ میں کچھ دیکھنے بالنے کے لیے، کچھ جاسوسی کے لیے، کچھ سازش کے لیے، اور جس طرح آئے تھے اسی طرح کفر میں لوٹ گئے۔ تو اس طرح ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین فئتین، کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ ہو گئے ہیں، دو رائے ہو گئی ہیں۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، یعنی جو کچھ وہ کر رہے ہیں بدبخت، جو کچھ اسلام اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور حضور علیہ السلام کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت میں دن رات وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اندر سے جل رہے ہیں، ان کو تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی نظر ان کے دلوں پہ، اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے ان بدبختیوں کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی دو رائے ان کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ میں نے ان کے خلوص کا معیار بھی مقرر کر دیا۔ کوئی ایسی کسوٹی ہونی چاہیے، کوئی ایسا معیار ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے یا اندر سے کہہ رہا ہے۔ مثلا شیعہ جو ہیں روافض، ان کے ہاں تقیہ عبادت ہے، وہ ان کے ہاں یہ عبادت ہے کہ آپ اپنے عقائد کو چھپائیں جب تک جو کہتے ہیں کہ ہمارے بار وہاں امام نہیں آ جاتا اس وقت تک ہم نے یہی قرآن پڑھنا ہے تقیہ کر کے، اور یہ وہ تو ہم ان سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے خلیفہ حضرت علی تھے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر نے ان کی خلافت غصب کی ہے، اس لیے یہ غاصب لوگ ہیں، نعوذ باللہ کافر ہیں۔ تو اس لیے وہ اپنے اذانوں میں بھی آپ دیکھیں شیعہ کی جو اذان ہوتی ہے وہ اس میں خلافت بلا فصل وہ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں اذان میں بھی، تو یہ ان کا ایک کفریہ عقیدہ اذانوں میں بھی آپ سنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ علی پہلے خلیفہ تھے۔ پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے تو انہوں نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر قاضی بھی رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چیف جسٹس حضرت علی رہے ہیں، چاروں جو ہے خلافت کے زمانے میں چیف جسٹس جو ہے فیصلہ کرنے والے قاضی وہ حضرت علی رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو اگر یہ غاصب تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 2 سال نمازیں کیوں پڑھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو ہے تقریباً 9-10 سال نمازیں کیوں پڑھی ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کی خلافت کا جو زمانہ تھا 10-11 سال وہ کیوں نمازیں پڑھی؟ تو یہ جو انہوں نے 20-22 سال نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو پھر وہ یہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی کو یہ پتہ تھا لیکن وہ تقیہ کر رہے تھے، یعنی نعوذ باللہ آپ دیکھیں، یعنی تقیہ ان کے مذہب میں عبادت ہے، وہ چھپا کے پڑھ رہے تھے، مجبوراً پڑھ رہے تھے، تو ورنہ وہ جو ہے اصل ان کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہتے تھے، ہم بھی تقیہ کر کے پڑھ، نعوذ باللہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ تو بزدل تھے، ادھر سے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ شیر خدا تھے اور حقیقت میں اللہ کے شیر تھے اور وہ ڈرنے والے نہیں تھے، تو تم نے تو ظالموں ان کو بزدل بنا دیا کہ وہ ڈر ڈر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ان کو، تو یہ تو ان کی شان کے بھی خلاف ہے، ان کی خلافت کے بھی خلاف ہے، ان کی ذات کے بھی خلاف ہے، ان کا جو لقب تھا اس کے بھی خلاف ہے، لیکن بہرحال تقیہ ان کے ہاں عبادت ہے۔ اب بھی جب کسی سے آپ پوچھیں گے کسی بھی شیعہ سے بھئی آپ اس قرآن کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں، لیکن وہ تقیہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بھئی آپ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، نہیں جی نہیں ہم تو صحابہ کو گالی نہیں دیتے، تو ان کا تقیہ توڑنے کے لیے کوئی معیار کوئی کسوٹی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شیعہ اس طرح کہے پھر ان کو کہیں جی ٹھیک ہے ہم تو آپ کے بارے میں مطمئن ہو گئے ہیں، آپ تو نہیں کہتے، لیکن یہ بات بتاؤ جنہوں نے کہا ہے، یہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں صحابہ کو نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کافر لکھا ہے، خمینی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، خمینی نے الحکومت الاسلامیہ اس کی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے اور مل جاتی ہے، اس پہ اس نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ یہ دونوں جہنمی ہیں اور کافر ہیں،
ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. تو جنہوں نے لکھا ہے ان کا امام باقر مجلسی ہے, اس نے جلاء العیون میں لکھا ہے. دوسرے کئی ان کے مصنف ہیں, ان کی مستند ترین کتابیں جس طرح ہماری بخاری مسلم حدیث کی کتابیں, ان کی مستند ترین کتابیں ہیں, ان کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے, روایتاً لکھا ہوا ہے, اور اپنے اماموں سے روایت لے کے لکھا ہے. امام جعفر صادق سے رحمہ اللہ, ان سے جو ہے روایت لی ہے, وہ کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہر نماز کے بعد لعنت کیا کرو, تبرہ کیا کرو. تو اور اس طرح کی بہت سی روایتیں لی ہیں. تو ان کو کہیں کہ آپ کی کتابوں میں یا جس نے بھی لکھا ہے پھر ان پر لعنت کرو, ان کو کافر کہو. یہ کبھی بھی کافر نہیں کہیں گے. بھائی خمینی کو کافر کہو, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ, تو اس وقت ان کا تکیہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے منافقین کے منافقت کو توڑنے کے لیے کسوٹی سامنے رکھی. کسوٹی یہ رکھی کہ اللہ نے کہا کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو الٹ دیا ہے. باقی تمہارے لیے کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ اصلی مسلمان تھے یا کافر تھے, تو حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہ خلوص کا میں نے معیار مقرر کر دیا ہے, تمہیں پتہ چل جائے گا. ان کو کہو کہ دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ. تو جب تک ہجرت نہ کر کے آئیں تو یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں, لہذا انہیں اس وقت تک کافر ہی تصور کیا جائے گا جب تک ہجرت نہیں کریں گے. اب یہاں آج کے درس میں ہجرت کی 3 قسمیں پڑھیں گے, سنیں گے کہ ہجرت کی 3 قسمیں. ہجرت اصل میں کہتے ہیں چھوڑ دینا, مہجور, ہجر جدائی کی رات, ہجر کی رات, ہجر جسے کہتے ہیں. تو ہجرت یعنی چھوڑ دینا, نکل جانا اس جگہ سے, اس مقام سے. تو پہلی قسم جو ہجرت کی ہے وہ تو فرض ہے. قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جب کسی علاقے میں کفار کا غلبہ ہو اور کفار اس قدر غالب ہوں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ شعائر اسلام پر اور شعائر ایمان پر عمل نہ کر سکیں, وہ اپنے اسلام کو قبول نہ کر سکیں, اس کا اظہار نہ کر سکیں, اس کی دعوت نہ دے سکیں, یا خود اپنے آپ کے وجود کو قائم نہ رکھ سکیں, تو شعائر ایمان کو ادا نہ کر سکیں, ایسا ہو جائے تو وہاں سے ایمان والوں پر ہجرت فرض ہو جاتی ہے. یہ پہلی قسم ہے. تو چنانچہ ابتدائے اسلام میں, اسلام کے شروع میں جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا, ظلم اور انتہائی ظلم تھا, ہر ایک تو ہجرت واجب ہو گئی تھی, ہجرت فرض ہو گئی تھی. مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. ابھی نبی علیہ السلام کو حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ ہجرت کریں, آپ موجود تھے, لیکن صحابہ کو آپ نے کہہ دیا کہ بھئی آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں. تو چنانچہ مسلمانوں نے مدینہ کی ہجرت سے پہلے 2 ہجرتیں اور کی ہیں. حبشہ کی, ایک حبشہ کی ہجرت اول ہے, ایک حبشہ کی دوسری ہجرت ہے. پھر اس کے بعد تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ہوئی ہے, اور مسلمانوں نے مدینہ کو ہجرت کی اور وہاں آ کے قیام پذیر ہوئے, وہاں رہے. تو اس وقت ایمان کا معیار یہ تھا کہ کفار کے زیر تسلط رہنے والا مسلمان جب تک ہجرت نہیں کرتا اس کے ایمان کا کچھ اعتبار نہیں. ظاہر ہے کہ ایسا شخص کسی بھی وقت کفار کے غلبے کے نیچے آ سکتا ہے, کفار کی طاقت کی وجہ سے مغلوب ہو کر ایمان کا دامن چھوڑ سکتا ہے. چنانچہ اس صورت میں بھی, سورۃ النساء میں بھی اور دیگر صورتوں میں بھی اس معاملے میں سخت وعید آئی ہے کہ جو ہے تم نے ہجرت کرنی ہے, ہجرت جہاد کی طرح, جس طرح نماز روزہ فرض ہے اسی طرح ہجرت تمہارے اوپر فرض ہے. اور اسی صورت میں پہلے گزر بھی چکا ہے کہ کچھ کمزور مرد اور کمزور عورتیں اور کچھ بوڑھے اور کچھ بچے جو ہیں وہ ایسے تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے مظالم برداشت کر رہے تھے مگر ہجرت کے لیے طاقت نہیں رکھتے تھے, وہ بیچارے مجبور تھے. تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے معذور قرار دیا کہ یہ تو معذور ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جو کوئی آدمی صحت مند ہے, بیمار نہیں ہے, جوان ہے, بوڑھا نہیں ہے اور ہجرت کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے, اس کے پاس سواری ہے, اس کے پاس اونٹ ہے یا اس وقت گھوڑا ہوتا تھا, یہ کسی طرح بھی ان کے چنگل سے نکل سکتا ہے, استطاعت رکھتا ہے, تو اگر وہ ہجرت نہیں کرتا تو اس کے ایمان کا کچھ اعتبار نہیں.
تو بہرحال ہجرت ایک مشکل کام ہے. اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہے. حضور نے فرمایا ان شان الہجرت لشدید، ہجرت کے شان، ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے. تو بہرحال یہ ہجرت جو تھی یہ ابتدائی اسلام کے زمانے سے لے کر فتح مکہ تک یہ فرض تھی، مکہ فتح ہونے تک. جب مکہ فتح ہو گیا تو چونکہ وہ حالات نہیں رہے مکہ کے لیے، تو مکہ حضور کے پاس آ گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اب جو کافر وہاں غالب تھے اور مسلمان مغلوب تھے، اب مسلمان غالب آ گئے اور کافر ان کے ماتحت آ گئے، مغلوب ہو گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہجرت کا معاملہ ختم ہو گیا. ہاں اگر پھر بھی کسی جگہ، یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ اب بھی اگر کسی جگہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جیسے مکہ میں تھے، ٹھیک ہے، کفار کے غلبے کی وجہ سے اہل ایمان اپنے ایمان کو قائم نہ رکھ سکتے ہوں، تو ان پر وہاں سے ہجرت فرض ہو جائے گی. تو یہاں پر یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرا مسئلہ کہ جو شخص ایک دفعہ دار الکفر سے نکل کر دار الاسلام آ گیا، اس وقت مکہ دار الکفر تھا، وہاں سے نکل کر مدینہ دار الاسلام تھا، دار الاسلام میں آ گیا، دوبارہ جو وہاں سے نکل کے دار الکفر میں چلا گیا تو اس کی ہجرت باطل ہو جائے گی، دوبارہ دار الکفر میں نہیں جانا. حضور چند موقعوں پہ گئے ہیں صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ کرنے کے لیے، تو یہ ایک مخصوص چیز تھی، تو مجبوری تھی یا حالات تھے یا ایک خاص مقصد تھا، مشن تھا، ورنہ عام حالات میں جو آدمی دوبارہ دار الکفر چلا گیا اس کی ہجرت باطل ہو جائے گی، اس کا ثواب ضائع ہو جائے گی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے متعلق یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری فرما، کسی کی ہجرت کو باطل نہ فرما. ایک صحابی تھے سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہجرت باقی نہیں رہی. وجہ کیا تھی کہ حضور جب حجۃ الوداع کے موقع پہ جب تشریف لے گئے تو یہ بھی ساتھ تھے، اور یہ اونٹنی سے گرے اور گر کر شہید ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے ان کی وفات پر اظہار کیا، افسوس کا اظہار کیا کہ جہاں سے وہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کی موت اسی جگہ آ کے واقع ہو گئی. تو بہرحال ہجرت کا معاملہ بڑا دشوار ہے، کیونکہ اس میں آدمی گھر بار بھی چھوڑتا ہے، خاندان بھی چھوڑتا ہے، قبیلہ بھی چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، اور مکان بنے ہوئے مکان بھی چھوڑنے ہوتے ہیں، زمین بھی، اور ہر قسم کی جائیداد کی قربانی دینی پڑتی. تو اس لیے جہاد کی طرح، نماز روزے کی طرح یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور کوتاہی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے حدیث میں. یہ تو پہلی قسم ہے ہجرت کی. ہجرت کی دوسری قسم جہاد ہے کہ آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائے. جو منافقین مدینہ تھے ان کے لیے یہ بات بڑی دشوار تھی کہ ویسے تو مسلمانوں کے ساتھ مفاد کے لیے رہ رہے تھے، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، سب کچھ تھا، اور صدقہ خیرات بھی لے لیتے تھے، دوسرے معاملات بھی کرتے تھے، لیکن جب جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو پھر کمروں کے اندر بند ہو جاتے تھے. پھر آ کر جو ہے وہ عذر کبھی کیا کسی نہ کسی بہانے سے جان چھوٹ جائے، تو یہ ان کے لیے بڑا دشوار تھا. وہ ہیلے بہانے سے جہاد سے گریز کرتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، جیسے پیچھے بھی آیات کے اندر بیان ہوا. چنانچہ غزوہ احد کے موقع پہ بھی ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کی جماعت لے کر واپس آ گیا، اور کیا کہا کہ ان کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا. وہ مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ صحابہ کی اکثریت جو تھی وہ باہر میدان میں نکل کر لڑنا چاہتی تھی لڑائی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور نے ہمیں نہیں مانا، ہماری بات کو اہمیت نہیں دی، تو اس لیے ہم بھی نہیں جاتے. تو ان منافقین کے متعلق بھی بعض مسلمان اچھا خیال کرتے تھے کہ دیکھو جی کلمہ گو آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر مجلس میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے متعلق بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمایا کہ جب تک یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے ان کا کچھ اعتبار نہیں ہے، لہٰذا ان کی ہجرت یہ تھی کہ وہ جہاد میں شامل ہو جائے. یہ تو ہجرت کی دوسری قسم.
تو یہ بھی کسوٹی اور معیار ہے منافقت اور ایمان کو. ایمان والا تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا, وہ تو فوراً لبیک کہے گا, وہ تو حالات کا تقاضا نہیں کرے گا. مصلحت اور حکمت عملی اور وقت کا تقاضا اور پتہ نہیں کیا کیا یہ جملے, یہ اس کے ذہن میں نہیں آئیں گے. وہ اللہ کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. لیکن منافق جو ہے وہ ہیلے بہانے کرے گا. تو اس لیے یہ دوسری ہجرت ہے. تو اس کے لیے بھی جب جہاد فرض ہوتا ہے تو خاص موقع آتا ہے, تو ان حالات میں تو یہ فرض ہو جاتا ہے, باقی فرض کفایہ. تو تیسری قسم ہجرت کی جس کے متعلق حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن و امان سے وقت گزارے, امن سے رہے, ان کو تکلیف نہ پہنچائے. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے, وہ کسی کو مارے نہیں, کسی کو زخم نہ پہنچائے, اور اس کی زبان سے بھی کسی کو کوئی گالی نہ دے, کوئی برا بھلا نہ کہے. دونوں ہاتھ اور زبان حضور نے, ویسے تو پورے جسم سے تکلیف پہنچانا جو ہے وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. کسی کو گندا اشارہ کر دیا, ٹھیک ہے, اشارے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, آنکھوں سے بھی تکلیف نہ پہنچائے. لیکن چونکہ زیادہ تر ہاتھوں سے کسی کو مار کر یا زبان سے برا بھلا کہہ کے جو ہے وہ تکلیف دی جاتی ہے, اس لیے اس حدیث میں حضور نے ان دونوں چیزوں کو گویا کہ ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت بھی محفوظ رہے, جان اور جسم بھی محفوظ رہے, اس کے ہاتھ سے بھی وہ سلامت رہے, اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل مسلمان یہ. اور پھر ایک حدیث میں فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ, مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا. جو چیز حرام ہے, جو چیز گناہ ہے, جو ظاہر بات ہے حرام اور گناہ وہی چیز ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا. ہر وہ چیز جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو وہ چیز گناہ کے اندر شامل ہو جاتی ہے. گناہ پھر کچھ کبیرہ ہے, کچھ صغیرہ ہے, پھر حرام ہے, حرام قطعی ہے, مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے. تو یعنی والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ, جو مہاجر وہ ہے حضور نے حدیث میں فرمایا جو ہر اس چیز کو چھوڑے جس سے اللہ نے منع فرمایا. یعنی حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہ سے بچ جائے. گھر بار چھوڑ دینے سے, وطن چھوڑنے کے باوجود اگر آدمی اسلام کے باقی احکام پورے نہ کرے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب نہ کرے, تو وہ حقیقی مہاجر نہیں ہے, اس کو گناہ ہوگا. ہجرت تو اللہ کے ہاں اس کی قبول ہو جائے گی, لیکن دوسرے گناہوں میں جو جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے یہاں یہ تین قسم کی جو ہجرتیں ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے تفصیلاً بیان کر دی ہیں. تو باقی یہاں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو فما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کافروں کے متعلق دو رائے رکھتے ہو. تمہاری اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ایک رائے رکھو اور اس پر متفق ہو جاؤ. بھائی سراسر موم ہو جاؤ یا سراسر سنگ ہو جاؤ. تو کسی کا شعر ہے کہ یا تو موم بن جاؤ تو ہو جاؤ. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں کہ یا تو کافر بن جاؤ یا ایمان والے بن جاؤ, یہ جو درمیان کی چیز ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک, آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اسلام کے مسئلے میں یہ تذبذب کے اندر پڑے ہوئے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی انہیں. لا الہ الا, نہ ادھر کافروں کی سائڈ پہ ہیں, ولا الہ الا, نہ ادھر جو ہے مسلمانوں کی سائڈ پہ ہیں. کبھی ادھر چھلانگے مارتے ہیں, کبھی ادھر مارتے ہیں. وہ جی یہ بھی اچھے ہیں جی, اچھی بات کرتے ہیں, وہ جی وہ بھی اچھے ہیں جی, بات تو ان کی بھی تو غلط نہیں ہے نا جی. تو یعنی دو رخی بات ہے. تو ایسا منافق جو ہے وہ ہر ایک کو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں راضی کروں, رب بھی رحمان بھی راضی ہو جائے اور شیطان بھی راضی ہو جائے, ٹھیک ہے, کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو. اور یہ آدمی کسی کو بھی مطمئن نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں. جب آپ سچی بات کریں گے, اچھے طریقے سے کریں گے, تو آپ بات کر دیں, آگے کوئی راضی ہوتا ہے راضی رہے, ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے. اچھے طریقے سے سمجھانے کی نیت سے, اصلاح کی نیت سے,
اور بڑے چھوٹے کا احترام قدر کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دیا جائے، باقی وہ عمل کرے نہ کرے۔ تو اس لیے منافقین کی یہ جو عادت تھی یہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں دو رائے نہیں رکھنی، تمہاری اجتماعیت اسلام کے اندر ہے، اور اسلام اور اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ایک رائے رکھو اور اس رائے پر متفق ہو جاؤ۔ دشمنان دین کے متعلق تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی وقت بھی، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں، امریکہ ہو، روس ہو، یہودی ہوں، ہنود ہوں، ہندو ہوں، یہ کبھی بھی اسلام دشمنی پہ یہ سارے متفق ہیں۔ یہ آپس میں لڑیں گے بھی، آپس میں دشمن بھی ہوں گے، لیکن اسلام کی جب بھی بات آئے گی تو یہ سارے ایک ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں بش نے یہ اعلان کیا کہ ہم ان سے جنگ لڑ رہے ہیں، افغان طالبان سے، مسلمانوں سے، اور باقاعدہ اس نے اپنی تقریر میں کروس وار کہا، ہم صلیبی جنگوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ صلیبی جنگ تو وہی ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں صلیب کو بلند کریں گے اور اس کے مقابلے میں آنے والے مذہب اسلام کو مٹائیں گے۔ جہاں جہاں بھی اسلام ہوگا ہم اس کو مٹائیں گے، ہم صلیب کو گاڑیں گے۔ تو یہ کروس وار اس کو کہتے ہیں۔ دنیا میں پہلے بھی کئی کروس وار جنگیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلیبیوں کو شکست دی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، ان کی جو جنگیں تھیں وہ بھی ان صلیبیوں سے تھی۔ یہ صلیب لہراتے تھے اور وہ اسلام کی تلوار لہراتے تھے، اور بیت المقدس تک جانے کا ان کا پروگرام تھا۔ پھر اللہ نے جو ہے بیت المقدس کو فتح بھی کرا دیا۔ آج تک بیت المقدس جو ہے عیسائیوں سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں، ابھی ہماری غفلت کی وجہ سے دوبارہ یہودیوں کے ہاتھوں میں جانے کا منتظر ہے۔ یہ ہمارا پہلا جو ہے قبلہ ہے، قبلہ اول ہے بیت المقدس۔ تو اس لیے یہاں گویا کہ یہ بات سمجھا دی، تمہیں دشمنان اسلام اور کافر جو ہیں ان سے متعلق کسی بھی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا جو شرازہ ہے اس کو یہ بکھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنوں کی بجائے غیروں سے دوستانہ رکھنا، ٹھیک ہے، ان سے غلط توقعات وابستہ رکھنا، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہوگا کہ جب آپ یہ رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ حالانکہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہونا چاہیے، ان سب کی ایک رائے ہونی چاہیے، مگر اجتماعیت کے فقدان اور کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ آج کسی ملک یا کسی علاقے میں بھی کسی مسلمانوں پر آفت آ جائے تو کوئی دوسرا مسلمان ان کی مدد نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، برما کے مسلمانوں کو اندر سے کاٹا جا رہا تھا، اور وہ نکل کے سمندر کے راستے سے دوسرے ممالک میں جو قریب کے ممالک ہیں ان کے اندر جانا چاہ رہے تھے مسلمان ملکوں میں، تو وہ کشتیاں کی کشتیاں بھر کے دوبارہ ان کو ان کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ ان کو مار رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو اپنے ملک میں پناہ دے دیں، ان کے لیے اپنے رستے چھوڑ دیں، ان کی مدد کریں۔ لیکن کسی مسلمان پر بھی، ملک پر بھی کوئی آفت آ جائے تو دوسرا اس کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمان اغیار کے دام میں، ان کے جو فریب کا دام ہے اس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان کی مرضی کے خلاف کوئی مسلمان ملک قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ آج کون ہے جو فلسطین، افغانستان، کشمیر، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچے؟ ہماری حکومتیں بڑی طاقتوں سے اس قدر ڈری ہوئی ہیں، مرعوب ہیں کہ وہ کسی کو مسلمانوں کی امداد کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم مرکزیت کو بھول چکے ہیں، مرکز ہمارا کوئی نہیں رہا۔ دنیا میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے اور آباد ہیں مسلمان، مگر ہر ایک کی رائے جدا جدا ہے، ہر ایک کی مرضی جدا جدا ہے، ہر ایک کا مسلک جدا جدا ہے، ہر ایک کا مرکز کوئی نہیں ہے، جدا جدا مراکز ہیں چھوٹے چھوٹے، اور نہ اس مرکز کے تحت مسلمان کوئی مفاد حاصل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا زمانہ مبارک اور خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا یہ مرکزیت کا زمانہ تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز تھا۔ اس وقت تمام دنیا اسلام ایک مرکزی حکم کی پابند تھی، ایک حکم چلتا تھا، پوری دنیا میں وہی نافذ ہوتا ہے، سب ایک رائے پر متفق تھے۔ مگر آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے جب سے خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا۔ حالانکہ وہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ایک مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے خلافت کا نام موجود تھا، اور دنیا کفر اس کمزور ترین خلافت سے بھی ڈر رہے تھے۔ جب سے مسلمانوں کی خلافت کو انہوں نے پارا پارا کیا ہے، اس کے بعد دوبارہ دنیا میں خلافت کا نام نہیں آ سکتا۔ آج نہ خلافت کا نام لے سکتے ہیں آپ،
اس لیے مسلمان طرح طرح کے مصائب کا شکار ہیں، اور پوری دنیا کفر اس پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی بھی خلافت کا نام نہ لے، کیونکہ خلافت مرکزیت کو چاہتی ہے کہ ایک مرکز بنا لو، ایک خلیفہ بنا لو، اس خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کا جو پابند ہو اس کے احکام پہ عمل کرو۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر کمزوری کا سبب بنی ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ مسلمانوں کو اسلام پر کھڑا فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے، یا اللہ مسلمان ممالک کو ترقی نصیب فرمائیے، یا اللہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے، یا اللہ سود سے ہماری جان چھڑائیے، یا اللہ ہمارے ملک کو دن رات یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائیے، یا اللہ اس ملک کو کی حفاظت فرمائیے، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، اس کے عوام کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائیے، لا الہ الا اللہ والی حکومت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ جو مرحومین ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ایمان کی حالت میں ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔